السلام علیکم۔ آج کی میری اس ویڈیو میں آپ شب برات کے متعلق کچھ اہم باتیں جان سکیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل دانشور لوگ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شب برات اور اللہ والوں کے معاملات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام شابان المعظم بالخصوص اس کی 15ویں رات میں عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس کو شابان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ مزید فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنا قبرستان جانا سنت ہے۔ بزرگان دین کے معمولات۔ بزرگان دین بھی یہ رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین شابان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگاتے اور رات مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اہل مکہ کے معمولات۔ 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ بن محمد اسحاق فاقہی فرماتے ہیں، جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرم شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے ہیں، طواف کرتے اور ساری رات عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے اور اس رات میں ان اعمال کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹتے ہیں۔